تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نکاح ہے یہ انسان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ ایک رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نکاح ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے، اور اسی نکاح کے ذریعے سے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کا ایک نکاح ہے اور رزق کے اعتبار سے آپ پریشان ہیں، معاشی طور پر آپ مستحکم نہیں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ دوسرا نکاح کر لو، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ جو ایک سے زائد شادیاں، ایک سے زیادہ نکاح، ایک مسلمان کے لیے 4 نکاح بیک وقت، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو عیب بنا دیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ قرآن پاک ہمیں کسی غلط کام کی ترغیب دے سکتا ہے؟ قرآن پاک ہمیں کسی غلط مسئلے کی طرف ہمیں رجوع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی ترغیبات ہیں، قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے۔ تو جب قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ 2-2، 3-3 اور 4-4۔ کاش ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہوتے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، یہ میں نے نہیں بنائی۔ فَانكِحُوا، اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو۔ آگے بات ارشاد فرمائی کہ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ اپنی پسند کی عورت سے شادی کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ جب علماء عوام سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرو، اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بلوچ ہیں، ہماری تو یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو بلوچ کی بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کا قرآن آتا ہے، سب سے پہلے اسلام، اللہ کا احکام آتا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ سورۃ النساء ہے۔ نماز کے بعد آپ قرآن پاک اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ ما طاب لکم من النساء، اس کا معنی کیا ہے؟ ما طاب لکم من النساء کا معنی یہی ہے کہ جن عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تو فَانكِحُوا ما طاب لکم من النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہیں۔ یا اللہ کتنے نکاح کریں؟ تو سب سے پہلے جو اللہ نے اسٹارٹ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ مثنیٰ، 2-2 نکاح کرو، وثلاثہ، 3-3 نکاح کرو، ورباع، اور کتنے کرو؟ 4-4 نکاح کرو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک کرو، پھر ایک کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر ہم یہ سمجھیں تو اللہ نے ایک نکاح کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں سے ترغیب دی ہے نکاح کی، 2 سے شروع کیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے 2-2 نکاح کرو، وثلاثہ، 3-3 نکاح کرو، ورباع، 4-4 نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کرو۔ میرے بھائی اور دوستو،
یہ ایک شادی ایک نکاح یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیچارہ ہمت نہیں رکھتا، جو طاقت نہیں رکھتا، جو مرد جس کے اندر مردانگی موجود ہے، جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، جو طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ایمان والوں مسلمانوں کو جو ترغیب دی، وہ ترغیب یہ تھی کہ مثنا 2 نکاح کرو، وثلاثہ 3 کرو، ورباع 4 کرو۔ یہ ایسا ہے جی میں ایک میں سرکی دے اندر تو مثال عرض کرا، فرض کرو ایک سلن دی ٹرالی آئی پی ہے، بندہ اپنے بالے کو دے بھی 4 5 سلنا چاہ دے سکتا، 4 5 سلنا ایک بندہ چاہتے ہیں ایک اٹھاؤنے پہ بلاؤ جرا گھر دا سربراہ ہے وہی بھی آدھے بٹھواڑی جو اگر کوئی 4 نہیں چاہ سکتا تو پیچھے ایک چاہو، 4 اگر کوئی نہیں چاہ سکتا، یہ مطلب ہے جو جرا طاقت والا بندہ ہے، ہمت والا بندہ ہے، وہ 4 ہی جیسے جرا بالکل بے ہمت ہے، جن اندر بالکل طاقت بھی کہنے پیچھو گھر دا سربراہ دے چلو بھئی وہ ایک سر چاہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جہاں سے اسٹارٹ لیا ہے وہ یہ تھا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، تم نکاح کرو 2 وثلاثہ 3 ورباع 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اندر ہمت طاقت نہیں ہے تو پھر ایک ہی کرنا۔ اور میں تو حیران ہوں اس بات کر کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص 2 شادیاں کر لے، 3 نکاح کر لے تو لوگ اس کو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کے اوپر تانے کستے ہیں، لوگ اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شہوت زیادہ ہے، کوئی کہتے ہیں جی پیسے نہ بڑا مان ایسے بس یہ لیکن پیسہ کیا آگے سے یہ اور شادی دے کھڑ گئے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہیں 11 نکاح فرمائے تھے، 11 ازواج مطہرات، 11 بیویاں، تو پتہ نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الیاذ باللہ ہم کیا فتوے لگاتے، ہم پھر ابو جہل کی پارٹی میں سے ہوتے یا پھر ہم صحابہ کرام میں سے ہوتے۔ ابو جہل کی پارٹی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتی تھی، الیاذ باللہ ایسی باتیں کرتی تھی جس طرح آج کے لوگ 2-3 شادی والوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں، کہتے تھے الیاذ باللہ ان کے اوپر شہوت غالب ہے، 11 شادیاں کی، 11 نکاح کیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو قرآن پاک نے احکامات دیے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن مجید یہ ایک آئین ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں نکاح کی ترغیب دی تو وہاں اسٹارٹ اللہ رب العالمین نے یہیں سے لیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم بے ہمت ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر فواحدۃ، پھر ایک ہی کرو۔ آج ہمارے معاشرے کا مرد یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ہوں ہی بے ہمت، 100 میں سے کوئی ایک ہے باہمت مرد، باقی 99% بے ہمت مرد جن میں یہ سرے سے طاقت ہی نہیں۔ اب اگلی جو خطرناک بات ہے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا طویل موضوع ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا، بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، ایسا ہے نا؟ ہر گھر کے اندر 3 4 5 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں لیکن رشتے نہیں ہیں۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیے گا، ایک اصول ہے۔ آپ میں سے بہت سارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھیں گے کہ اگر کوئی بھی چیز مارکیٹ کے اندر ایسی ہے جس کی پیچھے سے سپلائی زیادہ ہے لیکن آگے ڈیمانڈ نہیں ہے
تو پھر وہ جو چیز ہے نا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ریٹ گر جاتا ہے۔ مارکیٹ سے وہ چیز زیادہ بن رہی ہے لیکن آگے سے خریدار نہیں ہے تو پھر وہ چیز سستی ہو جاتی ہے، اور اگر پیچھے سے جو سپلائی ہے وہ بہت کم ہو جائے، آگے سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، پھر وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، دکاندار منہ مانگی قیمت اس کی لیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، آگے مرد تھوڑے ہیں، ڈیمانڈ تھوڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی ڈیمانڈ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آج ایک بیٹی کا باپ جا کے ایک ایک سے منت کرتا ہے کہ یار میری بیٹی کا رشتہ لے، اور پھر انہیں بھر بھر کے جہیز دیتا ہے۔ غریب کی کوئی بیٹی لینے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کچھ نہیں دے سکتا، امیر کی بیٹی لیتے ہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہماری وہ عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت دے کر گئے تھے معاشرے کے اندر، وہ اپنا احترام کھو چکی ہے، اس کی ڈیمانڈ گر چکی ہے۔ آج عورت کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیچھے سے سپلائی زیادہ ہے، آگے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے لوگ آج ہی سے 2 3 4 نکاح کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے 2 3 4 سال کے عرصے کے بعد عورتیں کنواری گھروں میں نہیں رہیں گی، مرد زیادہ ہوں گے۔ پھر جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے وہاں آئیں گے، وہاں آ کے ایڑیاں رگڑیں گے، منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، اور پھر ساتھ میں کہیں گے ہمیں جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے بیٹے کو دے دو، آپ کی ہمارے اوپر منت ہوگی۔ کیوں؟ بیٹیاں معاشرے کے اندر ہوں گی نہیں، مرد زیادہ ہوں گے، تو پھر بیٹی کی قدر و قیمت بڑھے گی۔